أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون قل کہہ دیجئے اندعو کیا ہم پکاریں من دون اللہ سوائے اللہ تعالی کے ما اس کو جو لا نہیں ینفعنا وہ نفع دے سکتے ہمیں ینفعنا وہ نفع دے سکتے ہمیں ولا اور نہ ہی یضرنا وہ نقصان دے سکتے ہمیں ونرد اور ہم پھیر دیے جائیں گے علی اعقابنا اپنی ایڑیوں پر بعد اذ جب ہدانا ہدایت دی ہمیں اللہ تعالی نے کالذی اس شخص کی طرح استہوتہ بھیکا دیا اسے الشیاطین شیطانوں نے شیطان کی جمع فی الارض زمین میں حیران کر کے لہو اس کے اصحاب کچھ ساتھی ہیں یدعونہ وہ پکارتے ہیں اسے الی الہدی ہدایت کی طرف ائتنا آ جاؤ ہمارے پاس قل کہہ دیجئے ان بے شک ہدی اللہ ہدایت اللہ کی ہوا وہی الہدا اصل ہدایت ہے وَأُمِرْنَا اور حکم دیے گئے ہم لِنُسْلِمَ تاکہ ہم فرما بردار ہو جائیں لِرَبِّ الْعَالَمِينَ رب العالمین کے لیے وَأَنْ اور یہ کہ اقیموا قائم کرو الصلاۃ نماز کو واتقوہ اور ڈرو اسی سے تقوی اختیار کرو اسی کا وَهُ اور وہ الذی وہی ہے الیہ جس کی طرف تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے حشر کیے جاؤ گے آپ کہہ دیجئے کہ کیا ہم اللہ تعالی کے سوا ایسی چیزوں کو پکاریں کہ نہ وہ ہم کو نفع پہنچائیں اور نہ ہی ہم کو نقصان پہنچائیں اور کیا ہم الٹے پھر جائیں اس کے بعد کہ ہم کو اللہ تعالی نے ہدایت کر دی ہے جیسے کوئی شخص ہو کہ اس کو شیطانوں نے کہیں جنگل میں بے راہ کر دیا ہو اور وہ بھٹکتا پھرتا ہو اس کے کچھ ساتھی بھی ہوں
کہ وہ اس کو ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ۔ آپ کہہ دیجئے کہ یقینی بات ہے کہ راہ راست وہ خاص اللہ تعالی ہی کی راہ ہے، اور ہم کو یہ حکم ہوا ہے کہ ہم پروردگار عالم کے پورے مطیع ہو جائیں، اور یہ کہ نماز کی پابندی کرو اور اس سے ڈرو، اور وہی ہے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ جو کوئی ہم میں سے کفر اور شرک اختیار کر کے گمراہ ہو گیا، وہ بھٹکے ہوئے راہی کی طرح ہدایت کی طرف آ ہی نہیں سکتا۔ ہاں البتہ اللہ تعالی نے اس کے لیے ہدایت مقرر کر دی ہے تو یقیناً اللہ کی توفیق سے وہ راہ یاب ہو جائے گا، کیونکہ ہدایت پر چلا دینا اسی کا کام ہے۔ جیسے دوسرے مقامات پر فرمایا گیا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ۔ اگر تو ان کو ہدایت کی خواہش رکھتا ہے تو کیا، بے شک اللہ تعالی اس کو ہدایت نہیں دیتا جس کو وہ گمراہ کرتے، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ہدایت اور گمراہی اسی اصول کے تحت ہوتی ہے جو اللہ تعالی نے اس کے لیے بنایا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یوں ہی جسے چاہے گمراہ اور جسے چاہے راہ یاب کر دے۔ اور اس کی وضاحت ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں اور کئی بار مزید پڑھیں گے۔ وَأَنْ أَقِيمُوا، یعنی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں، اور یہ کہ ہم نماز کو قائم کریں اور اس سے ڈریں، تسلیم و رضا اللہ تعالی کے لیے۔ اور اس کے بعد سب سے پہلا حکم اقامت الصلاۃ، نماز کا قیام، جس سے نماز کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد تقوی کا حکم ہے کہ نماز کی پابندی ہی تقوی اور خشوع کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ بہترین ذریعہ ہے تقوی کے حصول کا، بہترین ذریعہ ہے نماز کی پابندی۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ خشوع کرنے والوں کے لیے یہ جو ہے تقوی اور نماز کی پابندی، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ لوگوں کو بڑا بھاری لگتا ہے یہ، سوائے خاشعین کے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھیے کہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دینا نقصان؟ یعنی تم جو ہمیں اپنے دین کی دعوت دیتے ہو اس کی کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو وہ تو کچھ دینے کے قابل ہی نہیں، اور ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ صرف ایک اللہ کو پکارو جو سب کچھ دینے پر قادر ہے۔ تو کس کی بات زیادہ بہتر ہے؟ کس کی بات زیادہ سچی ہے، سچی ہے، سیدھی ہے؟ اور جبکہ اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا چکا ہے تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا اور وہ حیران و سرگرداں پھرتا رہا، یہاں تک کہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ جاؤ، یہ سیدھی راہ ہے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دیجئے ہدایت تو اللہ کی ہی بس میں ہے، اصل ہدایت اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ ہم رب العالمین کے آگے سر جھکا لیں۔ جو جھنڈ سے الگ ہو جاتا ہے، جو ریوڑ سے الگ ہو جاتا ہے جانور، اور جو جھنڈ سے الگ ہو جاتا ہے پرندہ، اس کی حالت بھی دیکھنے والی ہوتی ہے۔ اور جو انسان بھول جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، اپنی جماعت سے الگ ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، کیونکہ جماعت پر اللہ کی رحمت کا ہاتھ ہے۔ اور پھر نماز قائم کرنے کا حکم، اس کی نافرمانی سے بچنے کا حکم۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وہی ہے جس کی طرف تم سب سمیٹے جاؤ گے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہدایت اصل میں بس اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور اس ہدایت کے بڑے بڑے نشان ہیں۔ اللہ کے آگے جھک جانا، اللہ کا حکم آتے ہی سرنڈر کر لینا، نماز کو قائم کرنا، عبادت کا اہتمام کرنا، کھلے چھپے اس سے ڈرتے رہنا، تقوی کا حصول کرنا، کوشش کرنا، اس بات کو یاد رکھنا کہ اللہ ہی کی طرف واپسی ہے، معاملہ بندوں کے ساتھ نہیں ہے، معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔
کسی پر بھی جھوٹا الزام لگایا، کسی کو بھی دکھ دیا یا کسی کو بھی پریشان کیا تو رب کو جا کر کیا منہ دکھائیں گے؟ اگر کسی نے ہمارے ساتھ کیا ہے تو رب دیکھ رہا ہے، اس کو ہم سے زیادہ پتہ ہے، ہم نے اور زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى قل إن هدى الله هو الهدى، اپنے دلوں پہ لکھ لیجئے، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون۔